من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تعالى في موضع آخر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. محترم جناب صدر اجلاس، مسجد میں موجود دینی و ملی بھائیوں، ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ موضع لوہیا کے وہ نوجوان جو جمعیت اہل حدیث لوہیا سے جڑے ہوئے ہیں اور اس جمعیت کے ذریعے ہر ماہ کسی نہ کسی مسجد میں کسی عالم کو بلا کر کے دعوت و تبلیغ کا پروگرام رکھتے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دعوت و تبلیغ یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ ہی کے لیے انبیاء و رسول کا سلسلہ شروع کیا، جس کی آخری کڑی ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی پوری زندگی، چاہے مکی زندگی ہو چاہے مدنی زندگی ہو، دعوت و تبلیغ میں گزری۔ آپ کی دعوت سے ایوان باطل میں زلزلہ آیا، لوگ اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور خود ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ ہوتی تو آج ہم اندھیروں میں بھٹکتے رہتے، ہم اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرتے، دین شریعت کے بارے میں ہم واقفیت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو خیر امت اسی لیے ملقب کیا کہ امت محمدیہ کا یہ شیوا ہے، یہ طریقہ ہے
کہ وہ برابر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ بہترین امت ہو، تمہارے بہتر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے، بے حیائیوں سے، غلط کاموں سے لوگوں کو روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس آیت میں خاص طور سے اللہ رب العالمین نے ایک جماعت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس جماعت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ برابر لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہیں، برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت، تم میں سے ایک گروہ، ایک ایسا بھی ہونا چاہیے جو برابر لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا رہے اور برائیوں سے روکتا رہے۔ میرے بھائیوں، آج معاشرے کے اندر جو بے حیائی اور برائیاں کثرت سے پائی جا رہی ہیں، ان بے حیائیوں اور برائیوں کی اگر ہم جڑ تلاش کریں تو ہمیں دو چیزیں خاص طور سے نظر آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارے ایمان کے اندر پختگی نہیں ہے۔ اگر ہمارے ایمان کے اندر پختگی ہوتی تو معاشرے کے اندر اس طرح کی بے حیائیاں، اس طرح کی برائیاں پنپنے نہیں پاتی، ہم اسے روک دیتے۔ اور دوسری چیز، ان بے حیائیوں کو آگے بڑھنے کے لیے جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فقدان ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے داعی موجود نہیں ہیں، اس طرح کے اللہ والے موجود نہیں ہیں جو معاشرے کے اندر ہونے والی برائیوں کو اپنے ہاتھوں سے روک دیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے جو شخص اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس غلط کام کو اپنے ہاتھوں سے روک دے۔ اگر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس طرح کی برائیوں سے کو روکنے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کرے، انہیں سمجھائے، انہیں بتائے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ہلاکت میں لے جانے والی ہیں، اس سے باز آ جاؤ۔ اور اگر زبان سے بھی سمجھانے کی قوت نہیں ہے، سمجھانے کی طاقت نہیں ہے، تو آخری درجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اس سے نفرت کریں۔ لیکن فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ انتہائی کمزور درجے کا ایمان ہے۔ ذرا آپ سوچئے، آپ چند سالوں پہلے کی زندگی پر نگاہ ڈالیں، ہمارے اسلاف جو دین کا کام کیا کرتے تھے، متقی و پرہیزگار تھے،
ان کے دلوں میں دین کا درد تھا۔ جب معاشرے کے اندر کوئی بے حیائی اور برائی وجود میں آتی تھی تو وہ برملا اسے اپنے ہاتھوں سے جا کر کے روک دیتے تھے۔ ہرگز میں یہ کام اپنے محلے میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور اگر انہیں جمعہ کے خطبے کا موقع ملتا تو جمعہ کے خطبے میں ان کا موضوع ہی وہی ہوتا تھا کہ وہ معاشرے کی سدھار کے لیے، ان کے سد باب کے لیے تقریریں کرتے، لوگوں کو ابھارتے کہ معاشرے میں اس طرح کی برائی نہیں رہنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بے حیائی اور برائی کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جرأت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اسے منع کر دیں، اسے روک دیں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ابھی اس سے پہلے اسی گاؤں کے اندر ایک شادی تھی اور اس شادی کے اندر سحرہ پڑھا جا رہا تھا مائک کے ذریعے اور اذان ہو رہی تھی، مسجدوں میں جماعت ہو رہی تھی۔ ہمارے ایمان کا حال دیکھیے، یہاں کے رہنے والے سبھی کی سبھی موحد ہیں، توحید پرست ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اہل حدیث ہیں، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ایک طرف مسجدوں میں جماعت ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ سحرے پڑھے جا رہے ہیں جن کی آوازیں مسجدوں سے ٹکرا رہی تھی، مصلیوں کی نمازوں میں خلل پیدا ہو رہا تھا۔ یہ بتائیے کتنے افسوس کا مقام ہے، وہاں رہنے والے کوئی ایسا بندہ نہیں رہا جو انہیں روک دیتا کہ آپ رک جائیے، یہاں نماز ہو رہی ہے، ایسے حالات میں آپ کو اس طرح کے اشعار نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن قربان جائیے آج کے اس دور پر کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس طرح کی برائیاں ہوتے ہوئے بھی ہم جرأت نہیں کر پاتے ہیں اور روک نہیں پاتے ہیں۔ میں نے پچھلے دور میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ ہمارے ماموں کے ہاں ولید پور میں بارات آ رہی تھی اور وہ لوگ بضد تھے کہ ہم سحرہ پڑھتے ہوئے، پٹاخہ چھوڑتے ہوئے بارات لے کر کے آئیں گے۔ ہمارے ماموں نے کہا ہم جو ہے قطعاً اس کو برداشت نہیں کریں گے، ہمارے ہاں نہ پٹاخے چھوٹیں گے نہ سحرہ پڑھا جائے گا، سادگی کے ساتھ آئیے، نکاح پڑھوائیے، جو طریقہ ہے اس کے علاوہ ہم کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے۔ وہ لوگ اپنی بات پر اڑے رہے اور کہا کہ نہیں، ہم ہر حال میں آئیں گے، سحرہ پڑھتے ہوئے آئیں گے، پٹاخے چھوڑتے ہوئے آئیں گے، آتش بازی کرتے ہوئے آئیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ سحرہ پڑھتے ہوئے، آتش بازی کرتے ہوئے جب ان کے مکان کے قریب پہنچے تو انہوں نے شادی سے انکار کر دیا، کہا شادی نہیں ہوگی، آپ اپنی بارات واپس جائیے۔ ایسے غیرت مند لوگ تھے اس دور میں کہ اس طرح کی چیزوں کو قطعاً برداشت نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج کیا حال ہے کہ ہم مجوسیوں کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے بارات لے جاتے ہیں، سحرہ پڑھتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہا گیا ہے۔ یہ آتش بازی یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم مجوسیوں کو طریقوں کے اختیار کرتے ہوئے اپنی شادی بیاہ میں کثرت سے آتش بازی کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہیں کہہ دیا جائے کہ بچی کی مہر نقد ادا کیجئے تو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہے، مہر جو ہے ادھار رہے گی۔ میرے بھائیوں، جو سنت ہے کہ شادی سے پہلے بچی کو اس کا حق مہر دے دیا جائے، اس پہ تو ہم تساہلی برتے ہیں، اور جو فضولیات ہیں، لو لعب کے کام ہیں، غلط کام ہیں، اس میں ہم پیش رہتے ہیں، ہزاروں روپے اس میں ہم خرچ کر دیتے ہیں اور ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اور اگر
ان کو منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی خوشی کی چیز ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ میرے بھائیوں، ڈھٹائی بھی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہوتا، ہم توحید پرست حقیقی معنوں میں ہوتے، ہم حقیقی معنوں میں موحد ہوتے تو قطعاً اپنے معاشرے میں اس طرح کی چیز کو جنم لیتے ہوئے کبھی بھی برداشت نہیں کرتے، اور اگر اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی تو ہم اسے روک دیتے، منع کر دیتے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ہمیں اسی بات کی ہر جگہ تعلیم دی ہے کہ ہم برابر بھلائیوں کا حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ مومنوں کے جو اوصاف قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ رب العالمین مومنوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، بہی خواہ ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے، ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ یامرون بالمعروف، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور منکرات سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، غربا و مساکین کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، وہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ سارے اوصاف پائے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور یہیں دوسری طرف ان لوگوں کی بھی مثال بیان کی گئی ہے، منافقین کے، والمنافقون بعضهم من بعض تأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یعنی منافق کی حالت کیا ہے، ان کی خصلت کیا ہے کہ منافق آدمی یہ غلط چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی چیزوں سے روکتے ہیں۔ یہ منافق کا طریقہ بتایا گیا ہے، یہ کافروں کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر قائم رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے خلاف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت فرمائی ہے اس کے اندر بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تذکرہ موجود ہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو، نماز کی پابندی کرتے رہنا، بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے منع کرتے رہنا، اور اگر تمہارے اوپر مصائب و آلام آئیں، پریشانیاں آئیں، دقتیں آئیں تو صبر و تحمل سے کام لینا، یہ بڑے ہی اولوالعزم کاموں میں سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، انبیاء کا یہ شعار رہا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمیشہ کرتے رہے ہیں، اور جب تک معاشرے کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہوتی رہے گی، لوگ راہ راست پہ آتے رہیں گے۔ دعوت و تبلیغی کا نتیجہ ہے کہ آج پورے اعظم گڑھ خطے کے اندر ہر طرف جو ہے اندھیرا چھایا ہوا تھا، لوگ شرک و بدعات میں مبتلا تھے، دین کو سمجھ نہیں رہے تھے، لیکن اللہ کے نیک بندے جب توحید کا علم لے کر کے
ان خطوں میں گئے ہیں اور توحید کی دعوت دیا ہے تو اللہ کا فضل و کرم ہے۔ کوئی علاقے جہاں ایک بھی اہل حدیث نہیں پائے جاتے تھے، آج کئی مسجدیں ہیں جہاں جو ہے باقاعدہ موحدین کی نماز ہو رہی ہے۔ یہ دعوت و تبلیغی کا اثر ہے۔ اگر دعوت و تبلیغ اخلاص کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو، اجر و ثواب کے نیت سے کیا جائے تو انشاءاللہ اس کا اثر لوگوں پر ہوگا اور لوگ اسے قبول کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور خاص طور سے میں جمعیت اہل حدیث موضع لوہیہ کے اراکین اور ذمہ داران سے کہوں گا کہ آپ حضرات نوجوان ہیں، دعوت و تبلیغ میں نوجوانوں کا اہم رول رہا ہے۔ آپ جہاں دعوت و تبلیغ کا پروگرام رکھتے ہیں، وہیں آپ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو غلط چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، ہم جو ہے نوجوانوں کو لے کر کے اس کو روکنے کی کوشش کریں اور اس طرح کی محفلوں سے دور رہیں جہاں لوگ اس طرح کی بے حیائی کے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ محنت کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے اور ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے تو میں پوری امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی باتوں کا اثر ہوگا اور ہمارے نوجوانوں میں جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں انشاءاللہ وہ برائیاں دور ہوں گی اور لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہوں گے۔ انہی چند کلمات کے بعد میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے تمہیدی طور پر رکھا ہے، میں کوئی مقرر نہیں تھا کہ آپ کے سامنے ایک لمبی چوڑی تقریر کروں، چونکہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ ایک عالم ہونے کی حیثیت سے دین کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری باتیں آپ لوگوں کو کے اوپر انداز ہو جائیں اور آپ میری بات کو قبول کر لیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ایک صالح معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن ہر ایک سے ان کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ فالامام الذی علی الناس رائن فهو مسئول عن رعیتہ، گاؤں کا جو چودھری ہے، گاؤں کا جو پردھان ہے، گاؤں کا جو ذمہ دار ہے، گاؤں کا جو مکھیا ہے، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں نگاہ رکھے اور دیکھے کہ گاؤں کے اندر کون سا کام اچھا ہو رہا ہے، کون سا کام برا ہو رہا ہے۔ اگر اچھا کام ہو رہا ہے ان کو حوصلہ دے، ان کی مدد کرے، ان کا تعاون کرے، اور اگر غلط کام ہو رہا ہے تو اسے روکے، اس سے منع کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، اس میں خیانت کیا تو اللہ رب العالمین کے ہاں انہیں جواب دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے والرجل رائن علی اہل بیتہ، گھر کے اندر بھی ایک سرپرست ہوتا ہے، ایک ذمہ دار ہوتا ہے، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے چچا ہو یا گھر کا کوئی اور فرد ہے، اگر وہ گھر کا سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان پر وہ نگاہ رکھے۔ ہماری اولاد نمازی ہے یا نہیں، ہماری بہویں نمازی ہیں یا نہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں نمازی ہیں یا نہیں، ان پر نگاہ رکھے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں انہیں نماز کی ترغیب دے، بچوں کو نماز کا حکم دے۔ اگر بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں مسجد میں لے آئے، انہیں نماز کی ٹریننگ دے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں سختی کرے اور انہیں نماز کا پابند بنائے۔ اگر گھر کا ذمہ دار خود نمازی ہوگا، نماز کا پابند ہوگا، گھر کے ماحول پر نگاہ رکھے گا تو ایسی صورت میں گھر کی اصلاح ہوگی، معاشرے کی اصلاح ہوگی اور ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اسی طریقے سے شوہر گھر کے باہر چلا گیا، کاروبار میں چلا گیا،
بزنس میں چلا گیا، سروس میں چلا گیا، پورا دن اور رات گھر کے اندر عورت رہتی ہے، گھر کے اندر عورت ملکہ ہے، ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن اس عورت سے بھی پوچھا جائے گا تمہارے شوہر نے گھر کی ذمہ داری تمہیں حوالے کر دیا تھا، اپنے بچوں کو دے دیا تھا، اپنے مال و زر کو دے دیا تھا، تمہیں دے دیا تھا، تم نے اس کی حفاظت کیا یا نہیں؟ اگر تم نے اس کی حفاظت کیا، ان کی دیکھ بھال کیا، اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی، تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عورت سرخرو ہوگی، ان کا اعلیٰ مقام ہوگا۔ اور اگر اس نے لاپرواہی کیا اور بچوں کو بگاڑ دیا، خود بھی بگڑی، بچوں کو بھی بگاڑا، گھر کے ماحول کو بگاڑا، تو اللہ رب العالمین کے ہاں اسے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین اس وقت سخت ہے اس کا حساب لے گا۔ اور اللہ رب العالمین جب حساب لینے پہ آ جائے گا، کسی کے مجال نہیں کہ وہ کامیاب ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اس جذبے کو پیدا کرے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ہم انجام دیں۔ جب تک سانس میں سانس رہے ہم اس فریضے کو انجام دیتے رہیں، اور معاشرے کے اندر جو بھی برائیاں پیدا ہوں اس کو ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے روکنے اور ختم کرنے کی کوشش کریں۔